بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز خوشی کی وجہ ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت کی روایت ہے جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا، فرمایا، توبہ قبول ہونے کے بعد جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یوں نور ہو جاتا تھا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے آپ کی خوشی کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا، یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا، اے رب، وہ تو بھری ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جا جنت میں چلا جا، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جا کر اسے پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھی بھری ہوئی ہے، پس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا کہ اے رب، میں نے تو وہ بھی بھری ہوئی پائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اور جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ کیا فرمایا، تیرے لیے 10 دنیاؤں کے برابر حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ امام عسقلانی نے فرمایا، یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے۔ اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجات کے اعمال نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کی میل جول اور روابط کو بہتر بنانا، اور اس کے برعکس آپس کے میل جول اور روابط میں پھوٹ ڈال دینے کو منہ دینے والی خصلت ہے۔ حضرت سہر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی عمر کے چند لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اذان دی، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا ہے، کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تمہاری خواہش ہے تو۔ چنانچہ
تکبیر کہی گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے داخل ہو گئے۔ یہاں تک کہ پہلی صف میں پہنچ گئے تو لوگوں نے طالبان شروع کر دی تاکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرح توجہ نہیں دیتے تھے، کسی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور نگاہ پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا کہ نماز پڑھائیں جس طرح پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد بیان کی، پھر الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے، یہاں تک کہ صف میں داخل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، اے لوگو، جب تم کو نماز میں کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص اس کو سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا۔ اور اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں کسی بات نے اسے روکا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ جبکہ میں نے اشارہ کر دیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابن ابی نے کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائیں۔ سیدہ بنت عبد الرحمن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جھگڑے والوں کی آوازیں دروازے پر سنی جو بلند ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ مہربانی کر کے کچھ قرض معاف کر دے، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ واللہ میں نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں قرض معاف نہیں کروں گا؟ اس نے عرض کیا، میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا ساتھی جو چاہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ سیدہ ام کلثوم بنت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو جھوٹی بات صلح کرانے کے لیے کہہ دے، بشرطے کہ یہ نیت اچھی ہو، مثلاً دعا میں رنج ہو، اور یہ ملاپ کرانے کی نیت سے کہے تو وہ آپ کی خیر خواہ ہیں یا آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ اسطلانی نے کہا، اسے جھوٹ کی رخصت ہے جس میں بہت فائدے کی امید ہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ ایک تو لڑائی میں، دوسرے مسلمان کی آپس میں میل جول کرانے میں، تیسری اپنی بیوی سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ وہ قدم پسند ہے جو مسلمانوں میں صلح اور باہمی تعلقات کی اصلاح کے لیے اٹھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز مسکراہٹ کا سبب بنی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یا اللہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم سے فرماتا ہے، اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو۔ ظالم جواب دیتا ہے، یا رب، اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں۔ تو مظلوم کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، وہ بڑا حصہ دن ہوگا، لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سپرد کر دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ طالب انتقام سے فرمائے گا کہ نسل اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا، یا رب، اس میں تو چاندنی اور سونے کے محل ہیں اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یا رب، کیا یہ کسی نبی یا صدیق یا شہید کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہے گا، یا رب، بھلا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا، یا رب، کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا، یا رب، میں نے معاف کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی مومنوں کے درمیان میں صلح کرانے والا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام پرامن مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو اتحاد اتفاق کا درس دیتا ہے اور باہمی لڑائی جھگڑوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دو مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرانے کا حکم قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بکثرت مقامات پر دیا گیا ہے اور اس کے بہت فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ صرف مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو، اور فرمایا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے متعلق ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں میں صلح کرا دینے کا ہے، کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد بھلائی کو ختم کر دیتا ہے۔ البتہ یاد رہے کہ مسلمانوں میں وہی صلح کروانا جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، جبکہ ایسی صلح حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ ہرگز جائز نہیں۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مسلمان کی باہمی تعلقات کو مضبوط اور پرامن بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔